اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین۔ سیرت کی ہم دوسرا حصہ کر رہے ہیں، سیرت النبی قدم بقدم، اور یہ سیکنڈ بک ہے جس میں مدنی زندگی کا ذکر ہے۔ چیپٹر نمبر 12 آج ہم دیکھیں گے اور اس میں 2 لیسنز کریں گے، موت کے نرغے میں اور مشرکین کی واپسی۔ پہلے لیسن کے 2 سوال ہیں۔ سوال نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کڑیاں کس نے نکالیں؟ دوسرا سوال ہے، حضرت طلحہ کا واقعہ لکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ اس جنگ کے بعد جب ابن کمیہ اپنی بکریوں کے گلے میں پہنچے تو انہیں لے کر پہاڑ پر چڑھا۔ وہ بکریوں مینڈھیوں کو گھیر گھیر کر لے جا رہا تھا کہ اچانک ایک مینڈھے نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے اس سے زور سے سینگ مارا کہ وہ پہاڑ سے نیچے لڑک گیا اور اس کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، خون بہنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنی نبی کے چہرے کو اس لیے خون سے رنگین کر دیا کہ وہ انہیں ان کے پروردگار کی طرف بلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک میں خود کی کڑیاں گھس گئی تھیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دان سے ان کڑیوں کو کھینچ کھینچ کر نکالا۔ اس کوشش کے دوران ان کا اپنا سامنے کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ بہرحال کڑی نکل گئی، پھر انہوں نے دوسری کڑی کو دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تو ایک دانت اور ٹوٹ گیا، تاہم کڑی بھی نکل گئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ جانے کے بعد ان کا چہرہ بدنما ہو جاتا، لیکن ہوا یہ کہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھا اور پکارے، اے مسلمانوں، تمہیں خوشخبری ہو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ موجود ہیں۔ جب مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ دیکھا تو یہ پروانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے ساتھ ایک گھاٹی کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت حارث بن سما رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ اس روز حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی زبردست ثابت قدمی دکھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں موت کی بیعت کی تھی، یعنی یہ عہد کیا تھا کہ آپ کی حفاظت میں جان تو دے دیں گے لیکن ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گھاٹی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ عثمان بن عبداللہ ایک سیاہ اور سفید گھوڑے پر سوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا۔ وہ لوہے میں پوری طرح غرق تھا اور آپ اس کی آواز سن کر رک گئے۔ اسی وقت عثمان بن عبداللہ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، وہ ایک گڑھے میں گر گیا۔ ساتھ ہی حضرت حارث بن سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف لپکے اور اپنی تلوار سے اس پر وار کیا۔ اس کا تلوار کا وار رکا، تھوڑی دیر دونوں طرف سے تلوار چلتی رہی، پھر اچانک حضرت حارث نے اس کے پیر پر تلوار ماری، وہ زخم کھا کر بیٹھ گیا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بھرپور وار کر کے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر جس نے اسے ہلاک کر دیا۔ اس وقت عبداللہ بن جابر عامری نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کر دیا۔ اس کی تلوار حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر لگی، کندھا زخمی ہو گیا۔ ان لمحات میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن جابر پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اسے ذبح کر ڈالا۔
مسلمان حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر لے گئے تاکہ ان کی مرہم پٹی کی جا سکے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چٹان کے اوپر جانے کا ارادہ فرمایا جو گھاٹی کے اندر ابھری ہوئی تھی، لیکن زخموں سے خون نکل جانے اور ذروں کی بوجھ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چڑھ نہ سکے۔ یہ دیکھ کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پر بٹھا کر چٹان کے اوپر لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلحہ کے اس نیک عمل کی وجہ سے اس پر جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ان کی ایک ٹانگ میں لنگڑاہٹ تھی، لیکن جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر چلے تو چال میں لنگڑاہٹ تھی۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ لنگڑاہٹ نہ ہو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر چلنے کی برکت سے ان کی لنگڑاہٹ دور ہو گئی۔ اس وقت تک جنگ کی یہ خبریں مدینہ منورہ میں پہنچ چکی تھیں، لہٰذا وہاں سے عورتیں میدان احد کی طرف چل پڑیں۔ ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی دیکھا تو بے اختیار آپ سے لپٹ گئیں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو دھویا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈالنے لگے، لیکن زخموں سے خون اور زیادہ بہنے لگا۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر جلایا۔ جب وہ جل کر راکھ ہو گیا تو وہ راکھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں میں بھر دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں سے خون بہنے کا سلسلہ رکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس چٹان پر پہنچے تو دشمنوں کی ایک جماعت پہاڑ کے اوپر پہنچ گئی۔ اس جماعت میں خالد بن ولید بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کو دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، ہماری طاقت اور قوت صرف تیری ہی ذات ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے دھکیل کر پہاڑ سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ کمزوری کی وجہ سے یہ نماز بیٹھ کر ادا فرمائی۔ اس لڑائی میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر تقریباً 70 زخم آئے۔ یہ نیزوں، برچھوں اور تلواروں کے تھے۔ تلوار کے ایک وار سے ان کی انگلی بھی کٹ گئی۔ دوسرے ہاتھ میں ان کو ایک تیر آ کر لگا تھا، اس سے مسلسل خون بہنے لگا، یہاں تک کہ کمزوری کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے منہ میں پانی کے چھینٹے ڈالے۔ اس سے انہیں ہوش آیا اور فوراً پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خیریت سے ہیں۔ یہ سن کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کا شکر ہے، ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ ضرب لگی، اس ضرب سے ان کے دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے علاوہ ان کے جسم پر 20 زخم تھے، ایک زخم ایک پیر پر بھی آیا تھا، اس سے وہ لنگڑے ہو گئے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر بھی 20 کے قریب زخم آئے تھے۔ غرض اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شدید زخمی ہو گئے تھے۔ احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک شخص قزمان نامی بھی مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شریک ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ وہ احد کی لڑائی میں بہت بہادری سے لڑا۔ لڑائی شروع ہونے پر سب سے پہلا تیر بھی اسی نے چلایا تھا۔ لڑتے لڑتے وہ مشرکوں کے اونٹ سوار دستے پر ٹوٹ پڑا اور 8-10 مشرکوں کو آن کی آن میں قتل کر ڈالا۔ بعض صحابہ نے اس کی بہادری کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ اس تذکرے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے تو اسے جہنمی فرمایا اور وہ اس قدر دلیری سے لڑ رہا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، یہ شخص جہنمی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس پر حیران ہوئے۔ مشرکین کی واپسی دوسرا لیسن ہے۔ 3 سوالات ہیں۔ اسرام کا واقعہ لکھیں۔ نمبر 2 سوال ہے، غسیل ملائکہ کون تھے اور کیوں؟ تیسرا سوال ہے، حضرت عمر بن جموع کا واقعہ لکھیں۔ جب قزمان لڑتے لڑتے بہت زخمی ہو گیا تو اسے اٹھا کر بنی ظفر کے محلے میں پہنچایا گیا۔ یہاں لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ اس پر وہ بولا، مجھے کیسی خوشخبری سنا رہے ہو؟ اللہ کی قسم، میں تو صرف اپنی قوم کی عزت اور فخر کے لیے لڑا ہوں۔ اگر قوم کا معاملہ نہ ہوتا تو میں ہرگز نہ لڑتا۔ اس الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ بلند کرنے کے لیے
نہیں لڑ رہا تھا۔ پھر زخموں کی تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی۔ اس نے اپنی تلوار نکالی، اس کی نوک اپنے سینے پر رکھ کے سارا بوجھ اس پر ڈال دیا۔ اس طرح تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو گئی۔ اس طرح وہ حرام موت مرا۔ اسے اس طرح مرتے دیکھ کر ایک شخص دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا ہوا؟ جواب میں اس نے کہا، آپ نے جس شخص کے بارے میں کہا تھا کہ وہ جہنمی ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اس طرح قزمان کے بارے میں آپ کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔ اس کے بالکل الٹ ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ بنی عبد الاسحال کا ایک شخص اسیرم ہمیشہ اپنی قوم کو اسلام لانے سے روکتا تھا۔ جس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، یہ شخص مدینہ آیا اور اپنی قوم کے لوگوں کے بارے میں معلوم کیا کہ وہ کہاں ہیں۔ بنی عبد الاسحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوئی تو اچانک اس نے اسلام کے لیے رغبت محسوس کی۔ اس نے ذرہ پہنی، اپنے ہتھیار ساتھ لیے اور میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ پھر مسلمانوں کی ایک صف میں شامل ہو کر کافروں سے جنگ کرنے لگا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شدید زخمی ہو گیا۔ جنگ کے بعد بنی عبد الاسحال کے لوگ اپنے مقتولوں کو تلاش کر رہے تھے کہ اسرام پر نظر پڑی۔ انہوں نے اسے پہچان لیا۔ اسے میدان جنگ میں زخموں سے چوٹ دیکھ کر اس کے قبیلے کے لوگوں کو بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ قومی جذبہ لے آیا یا اسلام سے رغبت ہو گئی؟ اسلام نے جواب دیا، میں اسلام سے رغبت کی بنیاد پر شریک ہوا ہوں۔ پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، پھر میدان میں آ کر جنگ کی، یہاں تک کہ اس حالت کو پہنچ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ مجھے ایسے شخص کا نام بتاؤ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی مگر وہ جنت میں چلا گیا۔ ان کا اشارہ حضرت اسریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہوتا تھا۔ اس لڑائی میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ احد کی لڑائی سے ایک دن پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ دوسری صبح ہی غزوہ احد کا اعلان ہو گیا۔ یہ غسل کے بغیر لشکر میں شامل ہو گئے اور اسی حالت میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر حضرت حنظلہ کو غسیل ملائکہ کہا گیا، یعنی جنہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ غزوہ احد میں جنگ کے دوران ایک مشرک ابن عویف جو اپنی صفوں سے نکل کر آگے آیا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ ایک صحابی آگے بڑھے اور ابن عویف پر تلوار کا وار کیا، ساتھ ہی انہوں نے کہا، لے میرا وار سنبھال، میں ایک فارسی غلام ہوں۔ ابن عویف کے ذرہ کندھے پر سے کٹ گئی، تلوار اس کے کندھے کو کاٹ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جملہ سنا تو فرمایا، تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ لے میرا وار سنبھال، میں ایک انصاری غلام ہوں۔ اب ابن عویف کا بھائی آگے بڑھا، اس صحابی نے اس پر وار کیا اور اس کی گردن اڑا دی۔ اس مرتبہ انہوں نے وار کرتے ہوئے وقت کہا، لے میرا وار سنبھال، میں ایک انصاری غلام ہوں۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم نے خوب کہا۔ اسی غزوہ میں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ یہ لنگڑے تھے، ان کے 4 بیٹے تھے۔ جب یہ جنگ کے ارادے سے چلنے لگے تو چاروں بیٹوں نے ان سے کہا تھا، ہم جا رہے ہیں، آپ نہ جائیں۔ اس پر حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، اللہ کے رسول، میرے بیٹے مجھے جنگ میں جانے سے روک رہے ہیں، مگر اللہ کی قسم میری تمنا ہے کہ میں اپنے لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم معذور ہو، لہٰذا جہاد تم پر فرض نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹوں سے فرمایا، تمہیں اپنے باپ کو جہاد سے روکنا نہیں چاہیے، ممکن ہے اللہ نے شہادت نصیب فرمائے۔ یہ سنتے حضرت عمر بن جموح نے ہتھیار سنبھال لیے اور نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے شہادت کی نعمت عطا فرمانا، گھر والوں کے پاس زندہ آنے کی رسوائی سے بچا لینا۔ چنانچہ یہ اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا،
اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر وہ کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے عمر بن جموح بھی ہیں، میں نے انہیں جنت میں ان کے اسی لنگڑے پن کے ساتھ چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ اسی جنگ میں ان کے ایک بیٹے خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہوئے۔ ان کے سالے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام ہندہ بنت حزام تھا۔ جنگ کے بعد یہ اپنے شوہر، اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کی لاشیں ایک اونٹ پر ڈال کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے لگیں تاکہ انہیں مدینہ منورہ میں دفن کیا جائے، لیکن اونٹ نے آگے چلنے سے انکار کر دیا اور بیٹھ گیا۔ اس کا رخ میدان احد کی طرف کیا تو جاتا تو چلنے لگتا، مدینہ منورہ کی طرف کرتے تو بیٹھ جاتا۔ آخر حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، یہ صورتحال بیان کی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اونٹ معمور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکم دیا گیا کہ یہ مدینہ نہ جائے، اس لیے یہ تینوں کو یہیں دفن کر دو۔ اس سلسلے میں یہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تھا کہ عمر بن جموح نے چلتے وقت کچھ کہا تھا، تب آپ کو بتایا گیا کہ انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے زندہ واپس آنے کی رسوائی سے بچانا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اونٹ مدینہ منورہ نہیں جائے گا۔ چنانچہ ان تینوں کو وہیں میدان احد میں دفن کیا گیا۔ مشرکوں کے ساتھ آنے والی عورتوں نے شہید ہونے والے مسلمانوں کا مسئلہ کر دیا، یعنی ان کا ناک، کان اور ہونٹ کاٹ دیے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ہندہ حضرت ابو سفیان کی اہلیہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، اس نے کلیجہ نکال کر چبایا مگر اس کو نگل نہ سکی۔ لاشوں کا مثلہ کرنے کے بعد مشرک واپس لوٹے۔ مسلمانوں نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہ کی کیونکہ سب کی حالت خستہ تھی۔ البتہ ایسے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دشمن کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کرتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اونٹوں پر سوار ہیں اور اونٹوں کو ہانکتے ہوئے لے جا رہے ہیں تو سمجھو وہ مکہ جا رہے ہیں، لیکن اگر وہ اونٹوں پہ سوار ہیں اور اونٹوں کو ہانکے لے جا رہے ہیں تو سمجھو وہ مدینہ جا رہے ہیں۔ اور قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینہ کا رخ کیا ہے تو میں ہر قیمت پر مدینہ پہنچ کر ان سے مقابلہ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے روانہ ہوئے۔ آخر معلوم ہوا کہ مشرکوں نے مکہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس طرف سے اطمینان ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو اپنے مقتولین کی فکر ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی سعد بن ربیہ کا حال معلوم کر کے آئے، میں نے ان کے اوپر تلواریں چمکتی دیکھی تھیں۔ اس پر کچھ صحابہ کرام ان کا حال معلوم کرنے کے لیے جانے لگے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم سعد بن ربیہ کو زندہ پاؤ تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ رسول اللہ تم سے تمہارا حال پوچھتے ہیں۔ ایک انصاری مسلمان نے آخر حضرت سعد بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر لیا۔ وہ زخموں سے چور چور تھے، تاہم ابھی جان باقی تھی۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔